جو کل کے ہمارا انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر انسیڈنٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، 3 لوگ آئے تھے، اس میں ان کے اوپر جو بڑی تیزی سے ایف سی نے اور انہوں نے پولیس نے اور یہ سی سی پی او بیٹھے، انہوں نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا اور امیڈیٹلی اس کو نیوٹرلائز کر دیا. انویسٹیگیشن میں کافی پروگرس ہو چکی ہے. تینوں کی جو تھی فوٹوگرافس وہ ہم نے چونکہ ساری سی سی فوٹیجز پورے شہر سے ہم نے پھر اکٹھی کرنی شروع کی. اس وقت بھی ہماری ٹیمز اس کے پروسیس میں ہیں. ان کی فوٹوگرافس لے لیے گئے ہیں. فنگر پرنٹس نادرا کو میچنگ کے لیے بھجوا دیے گئے. جو فورینزک کا ایویڈنس موقع پہ تھی وہ لے لی گئی تھی. جو بی ڈی نے جو سارے ایکسپلوسیوز اور یہ چیزیں لی تھی ان کا بھی سارا انالیسز، اور جو پچھلے انسیڈنٹس کے ساتھ اگر کوئی میچنگ ہے وہ بھی اس وقت انڈر پروسیس ہے. اور اب ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف سے آئے ہیں. تو اس کے اوپر کافی پروگرس ہو رہی ہے اور ہمیں کافی امید ہے کہ ہم بڑی جلدی اس میں کسی نہ کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ افغانی تھے، کوئی شواہد آ چکے ہیں یا جی دیکھیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے ابھی تک کی جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق ہی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی یہاں کا ہمارا سٹیزن شپ ریکارڈ اور یہ چیز نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس طرح افغانی یا اس طرح سے ہوں گے. پر جیسے میں نے کہا ابھی تفتیش چل رہی ہے، تو جب مزید اس کے اوپر کو بات آئے گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. سر اب تک کی تفتیش میں جو چیزیں دیکھی گئی ہیں، رات گئے تک دیکھے کہ پشاور کے ایک علاقے میں یہ رکے ہیں، وہیں پہ رہے ہیں، تو کیا یہ سامنے آیا کہ کب سے اس علاقے میں تھے، کب سے جو اس علاقے کے اطراف رات تک جو آپ لوگوں کی ٹیموں نے کام کی، تو سر کب سے وہاں رہ رہے تھے، کتنے عرصے سے وہاں رہ کر یہ پلان کیا انہوں نے؟ دیکھیں ابھی تو آج چونکہ سیکنڈ ڈے ہے تو ابھی میں اس پہ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ بعض دفعہ پھر ہماری انویسٹیگیشن کی کوئی تفصیلات کو کمپرومائز کر دیتی ہے. صرف اس حد تک میں بتانا چاہوں گا کہ کافی پیچھے تک ہم نے ان کو ٹریک کر لیا ہے اور ہم ان ایریاز تک اور اس سے پیچھے بھی جا رہے ہیں جہاں پہ یہ تھے اور کب سے یہ سارا پروسیس چل رہا تھا. اس کے اوپر بھی ہماری چونکہ سی ٹی ڈی کی اور دوسری اسپیشل ٹیمز کام کر رہی ہیں تو ویل بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سے اینی تھنگ ڈیفینیٹو جب ہم اس ساری کی تفصیل تک پہنچ جائیں گے. نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، جب ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. سر قبائلی اضلاع کے بعد اب سینٹرل ڈسٹرکٹ میں جنوبی اضلاع سے اگر اس طرف آ جائیں تو اب ہم کو جو ہے آج کل سب سے زیادہ ٹارگیٹ پہ ہے، اردو تو ہے ہی ہے، وہاں پر لگاتار یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس حوالے سے پولیس نے کوئی واضح حکمت عملی بنائی ہے کیونکہ لگاتار جو حملے ہو رہے ہیں وہ پولیس بھی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جو اس میں سب سے اہم بات ہے ہمارے لیے بھی ظاہر ہے یہ بات ایک وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی اور ان چیزوں کو انشور کریں تو پھر ہی ہم عوام کی سیکیورٹی بھی کر سکیں گے. تو اس پہ ہم نے 4-5 بڑے اہم کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں جو وین آئی لک ایٹ دا فگرز اب سال کا اینڈ آنے والا تو ہم کوئی اباؤٹ 40% ہمارے نقصانات ان ٹرمز آف لاس آف پیپل وہ پچھلے سال سے کم ہے، حالانکہ نمبر آف اٹیکس ہمارا کافی بڑا ہوا ہے. اور میجر اس میں جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم نے انفراسٹرکچر جو ہمارا سیکیورٹی کا تھا تھانوں اور چوکیوں کے لیول پہ اس پہ کافی زیادہ انویسٹ کر کے اس کو امپروو کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں اب بہتر ہیں. نمبر 2 ہم نے جو آرمز اینڈ اکوپمنٹ لیٹسٹ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ انڈکٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم اسی طرح اس کو کرتے رہیں گے. ابھی کل بھی ہم نے ایک اور تقریب رکھی ہے جس میں مزید ہم جو ان کو لیٹسٹ ویپنری جو آ رہی ہے وہ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، جس میں اینٹی ڈرون بھی ہے اور اس میں تھرمل گنز اور ویپنز بھی ہیں اور سنائپر گنز بھی ہیں، وہ ساتھ ساتھ انڈکٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے لوگوں کا آفیسرز لیول پہ یا نیچے لیول پہ نقصان ہو رہا تھا تو ہر لیول پہ تھانے سے لے کے اوپر سینئر آفیسرز کے لیول تک ان کی بلٹ پروفنگ اور گاڑیوں کی آرمرنگ تاکہ ڈیورنگ موو ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی انشور کی جائے، وہ بھی ہم نے تیزی سے شروع کیا. 100 سے زیادہ ہم اب تک کر چکے ہیں اور اگلے آنے والے کچھ دنوں میں ہم اس کو مزید بڑھاتے رہیں گے. اور پلس یہ ہے کہ ہم ایگریسولی کیسز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ان کو فالو اپ کرتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارا جو اصل لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچتے رہتے ہیں. اور میرے خیال میں وہی ہمارے لیے بیسٹ اس کی ایک پالیسی ہے کہ ہم اصل ملزمان تک پہنچتے رہیں تو اس سے ہمارے جو کیسز ریزالو ہوتے رہیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک اطلاع یہ بھی آئی تھی کہ وہ تینوں موٹر سائیکل پر آئے ہیں، تو موٹر سائیکل آپ نے تحویل میں لی ہے، اس کے فنگر پرنٹس یا اس کی ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہیں؟ جی موٹر سائیکل تحویل میں لیا گیا ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن اس پہ چل رہی ہے. اس کی اونرشپ کہاں سے لیا گیا اس سارے کے اوپر کافی پروگرس ہو چکی ہے اور جس جگہ سے لیا گیا وہاں پہ بھی ہماری ٹیمز گئی ہوئی ہیں تو اس کو بھی فالو اپ کیا جا رہا ہے. سر کرائے پر لیا گیا تھا؟ نہیں یہ ابھی میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، ابھی وہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے. آئی جی صاحب میرا ایک سوال ہے، ابھی جو نئی اسٹریٹجی ہے 2-2, 3-3, 5-5 سوسائڈر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ ہر سوسائڈر اندر جا رہے اور تب تک وہ آپریشن مکمل نہیں ہوتے جب تک وہ خود کو بلاسٹ نہیں کرتے. اور یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں جو ابھی ان کے ٹیکٹکس ہیں اس میں تبدیلی آئی ہے، ان دا سینس کہ پہلے وہ پبلک جگہوں پہ یا ان جگہوں پہ نہیں کر رہے تھے، اب وہ کرنا شروع ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو
تو اس میں جو ہماری سب سے جو کل بھی آپ نے دیکھا بڑا اچھا رزلٹ اس کا آیا وہ یہ تھا کہ جو ہماری اندر ڈپلائمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ APC کی فارم میں ہو یا کسی اور جگہ ہمارے جو لوگ ڈپلائڈ ہوتے ہیں اگر وہ اچھے ہوں اور وہ ویل پریپیئرڈ ہوں اور ویل ایکوپڈ ہوں تو ان کا رسپانس اچھا رہتا ہے، جس کا ایک آپ نے کل دیکھ لیا نمونہ. تو اسی لیے اس کے اوپر ہم کافی کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ہم یہ ڈپلائمنٹ اچھی انشور کر رہے ہیں. سر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو جائے وقوع سے کوئی کیمرہ بھی ملا ہے جہاں پہ یہ دہشت گرد کسی کو لائیو فیڈ دکھا رہے تھے، ایسا کچھ ہے سر انویسٹیگیشن میں کچھ سامنے آیا؟ نہیں، ابھی اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ پورے KP میں اور پشاور میں اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بڑی خاص طور پہ ضرورت ہے. اور آپ نے ذکر کیا کہ یہاں کی جو پولیس ہے وہ ہمیشہ صف اول میں رہی ہے اور اس کی دلیری اور بہادری ایک ضرب المثل ہے. جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ ماشاءاللہ ہر لمحہ اور ہر موقع پہ وہ ہمیشہ پیش رہی ہے اس عوام کی خدمت میں، ان کی حفاظت میں اور ہر طرح سے ان کے اس سمجھ لیں کہ اس مشکل صوبے کے اندر امن و امان کی بحالی میں. تو ظاہر ہے ہمارا جہاں پہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس صوبے کے امن کو ہم اچھی طرح بحال کریں، وہاں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جتنا زیادہ اچھا رابطہ اور ریلیشن ہو تو وہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے جو یہ کاوش کی ہے میں اس پہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. تو اس طرح کی اسپورٹس کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے پورے معاشرے کے لیے بہت اہم ہیں اور خاص طور پہ میڈیا کے لیے، کیونکہ آپ کا کام بھی جیسے ہمارا پولیس کا کام مشکل ہے اتنا ہی تقریباً میرے خیال میں رسکی اور مشکل کام آپ کا ہے. جہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہاں جب پولیس پہنچتی تو اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ میڈیا بھی پہنچتا ہے. تو ان کے لیے بھی خطرات اسی طرح ہیں، ان کے لیے پریشر بھی اسی طرح ہے، سٹریس بھی اسی طرح ہے، مشکلات بھی اسی طرح ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے اس سٹریس کو کم کرنے میں، ان کے جو اپنا ایک ورک لائف بیلنس جس کو کہتے ہیں اس کو بہتر بنانے میں اور اسی طرح آپس کے ایک ریلیشن شپ کو بہتر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اور اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ویسے بھی یہ بڑی اچھی جگہ پہ آپ نے یہ کیا اور اچھے ارینجمنٹس کیے ہیں، اس پہ بھی میری آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح آپ یہ فنکشنز کرتے رہیں گے اور اسی طرح آپ میڈیا کو، اس شہر کی عوام کو اور یہاں کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو اچھے مواقع تفریح کے بھی اور اسی طرح سٹریس مینجمنٹ اور ان چیزوں کے وہ ان کو دیتے رہیں گے. مجھے یہاں بلانے کا آپ سب کے لیے بہت بہت شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ بھی ایسے ملتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.